इन अल्लाह ला यस्ताही अन यضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, बेशक अल्लाह हया नहीं फरमाता ऐसी मिसाल पेश करने के लिए कि वो मक्खी मच्छर की हो या उससे भी ऊपर की, फमा फौका, और ऊपर की। इस आयत करीमा में मच्छर की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दी, फमा फौका। फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया है वो हमारे लिए हक है। ईमान वाले तो ये सीधी सी बात कहते। वअम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जो अल्लाह का इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, वो कहते हैं कि इस मिसाल में अल्लाह का क्या मतलब है कि मच्छर की मिसाल अल्लाह पेश कर रहा है कुरान पाक में। तो वो लोग जो अल्लाह की बातों का इनकार करते हैं वो अल्लाह की बातों में जो है कुछ ना कुछ कुरेद निकालते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये क्या बयान किया है अल्लाह ने, ये क्या नाजिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुछ भी जिस जगह भी कुरान में या हदीस कुदसी में बयान फरमाया है वो बिल्कुल हक है, समझ में इंसान की, क्योंकि इंसानी अक्ल का दायरा महदूद है, आए या ना आए, मगर अल्लाह की बातें जो है वो हिकमत भरी होती है। मच्छर की मिसाल दी है, मच्छर एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज, उसकी तहकीक की एक वो जो शीशा होता है जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, बड़ा दिखाने वाला, जब उससे देखा तो उस छोटे से माथे पर 100 आंखें हैं। एक मच्छर का माथा कितना बड़ा है आप ये अंदाजा लगाओ, और उस पर 100 आंखें हैं, 100। ये देखिए अल्लाह की कारागरी कि इसने छोटे से मच्छर में अल्लाह ने 100 आंखें बना दी। पतला सा उसका डंक है और वो डंक कपड़े में पार करके और फिर जिल्द में पार करके उसके अंदर से खून खींच लेता है, वो कुकल है। तो आप अल्लाह की कारागरी के बारे में जरा सोचिए, गौर करिए कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है। अगर मच्छर का एक पर टूट जाए या उसकी टांग टूट जाए तो सारे इंजीनियर डॉक्टर मिलकर भी उसका पर बना नहीं सकते। ये अल्लाह की कारागरी, अल्लाह की बनाई हुई चीज को कोई भी बना ही नहीं सकता। इंसानी जिस्म पे से मांस छुटा के यहां का यहां लगा सकते हैं, यहां का यहां, या दूसरे के लगा सकते हैं, एक का गुर्दा दूसरे में लगा सकते हैं, एक की आंख दूसरे में लगा, मगर बना नहीं सकते। किसी भी जो अल्लाह ने चीज बनाई है उसे इंसान सारे मिलकर भी बना नहीं सकते, एक पर भी मच्छर का बना नहीं सकते, भले ही चाहे उस जैसा बना दे मगर वो नहीं बना सकते, जैसा है ऐसा नहीं हो सकता। और चीज का बना सकते, अल्लाह ने इंसान को बड़ी हिकमत अता फरमाई है। तो ये एक सोचने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी सी चीज को भी कितना कामयाब और कारगर बनाया है और उसे पैदा भी किया है, उसके लिए मारने के लिए न जाने कितनी दवाइयां छिड़की जाती है मगर फिर भी बाकी रहता। तो फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु में जो ईमान वाले वो तो कहते हैं अल्लाह की जो भी चीज बनाई है वो हक है। वअम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि जो कुफ्र करने वाले, इनकार करने वाले अल्लाह की बातों का, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये बातें बिलावजी की कुरान में क्यों बयान। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, बहुत से आदमियों को अल्लाह इससे गुमराह कर देता कुरान पाक की बातों से, और बहुत सो को हिदायत इनायत फरमाता। कुरान एक ही है, कुरान एक ही है, इससे न जाने कितने हिदायत पा जाते हैं और न जाने इसे पढ़कर गुमराह भी हो जाते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वही गुमराह होते हैं जो के फासिक हैं, जो नाफरमान हैं, वही कुरान की बातों से गुमराह हो जाते हैं।
بجائے سیدھی بات سمجھنے کے الٹی طرف کو ان کا خیال جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ قرآن پاک کی باتوں سے ہدایت لینا یہ ایمان والوں کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن پاک سے دے دیتا ہے، اور جسے ہدایت نہیں ملتی وہ قرآن پاک کی آیات سے ہی گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقين۔ اور اگلی آیت میں الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين ينقضون، اور وہ جو لوگ کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو پورا ہونے کے بعد، پکا ہونے کے بعد میں اللہ کے وعدے کو، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وعدہ پکا ہونے کے بعد میں توڑتے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو کاٹتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جس بات کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ لڑائی کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے والے ہیں۔ ہر ایک آدمی فائدہ چاہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں بیان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کا وعدہ پکا ہونے کے بعد میں توڑتے ہیں، تو اب یہ کہو گے کہ ہم نے کون سا وعدہ کیا؟ 10ویں سپارے میں اللہ نے وعدے کے بارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ، اولاد آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی وعدہ لے لیا۔ کیا؟ سب سے، تمام روحوں سے جو آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں، اولاد آدم، پشت میں سے نکالی روحیں، اور ان سے سب سے وعدہ لیا۔ کیا کہا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا، سب نے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب، اور ہم تیری بندگی کریں گے۔ جتنے بھی انسان جو پہلے جا چکے اور جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں، سب نے یہ وعدہ کیا ہے رب سے اس کی بندگی کرنے کا۔ تو وعدہ پورا جو نہ کرے، جو اس کی بندگی نہ کرے، تو وہ وعدے کو توڑنے والا ہوا۔ تو جو وعدے کو توڑنے والا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ گھاٹے میں ہے، وہ گھاٹے میں، دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ لوگ تو بڑے بڑے کامیاب ہو گئے اور بڑے بڑے مالدار ہو گئے اللہ کی باتوں کا انکار کر کے اور اس کی بندگی سے منہ موڑ کے۔ یہ ایک خام خیالی چھوٹی سوچ ہے۔ شداد جیسا مالدار کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا بادشاہ کوئی ہو نہیں سکتا، 400 سالہ اس کی بادشاہت اور اتنی دولت، اتنی فوج و سپاہ، ساری دنیا پر اس کی حکومت، کہ اس نے سونے کی، ہیرے جواہرات کی، چاندی کی جنت بنوائی، محل بنوائے، سونے چاندی کی جنت بنوائی دنیا میں ہی، اپنے آپ کو پجوایا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور کتنے دنوں تک؟ 400 سال تک سب کچھ۔ اب یہ کہو آپ کہ اس کے پاس تو سب کچھ تھا، تو جب جنت کو وہ بن گئی اور لوگوں نے کہہ دیا، کاریگروں نے، کہ آپ دیکھنے کے لیے آپ آ جاؤ، ہر طریقے سے سنوارا گیا تھا اسے، ہیرے جواہرات سے بھی اور باغات سے بھی، حسین حسین دوشیزاؤں سے بھی، اور نئے نئے خوبصورت لڑکوں سے بھی، وہ جو غلام تھے تمام سے سنوارا گیا تھا، فوج و سپاہ کے ساتھ میں، زرق برق لباس پہنے ہوئے، زرعی تاج اوڑے ہوئے، اور وہ گھوڑے پر سوار شام کے وقت میں حسین نظارہ کرنے کے لیے جنت کا اپنی جاتا ہے۔ جب جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا، گھوڑے کے 2 پاؤں اندر اور 2 پاؤں باہر تھے، تو یوں کر کے ایک شخص دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے کھڑے ہو گئے، ایک شخص چہرے سے ہیبت جھلکتی تھی، کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ نے، شداد نے،
ارے بھائی میں جنت کو دیکھنے جا رہا ہوں, تو کبھی پھر آ کے کچھ لے جو تجھے حاجت ہو وہ بیان کرنا, میں دوں گا, تیری حاجت پوری کروں گا, مگر اس وقت جو ہے میں جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ذرا کان نیچے کو کرو, گھوڑے پہ تھے نا, گھوڑے پہ, اور وہ نیچے کھڑے تھے, کہ کان ذرا نیچے کرو. تو انہوں نے یوں کر کے کان کو ان کے قریب کیا, تو کان میں انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں. اتنا سنتے ہی پسینہ آ گیا. 400 سالہ بادشاہت, دولت کے انبار, سونے چاندی کی جنت, اور فوج و سپاہ کا پیچھے سے لشکر, وہ سب کچھ بھول گیا, کچھ یاد نہیں, کچھ بھی یاد نہیں رہا. پسینہ پسینہ. اور عاجزی انکساری سے کہنے لگا, عاجزی انکساری سے گڑ گڑاتے ہوئے, جسے 400 سالہ زندگی پر, حکومت پر, بادشاہت پر ناز تھا, گڑ گڑانے لگا کہ بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں اس بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھ لوں, ایک نظر دیکھ لوں. انہوں نے کہا نہیں, ایک لمحے کی بھی اب تمہیں مہلت نہیں ہے. تو اسی جگہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے یوں کر کے لڑک گئے, نیچے کو گر گئے. اسی جگہ بیچ دروازے میں جنت کے, حسرت لیے ہوئے, بادشاہت کی اور جنت کی دیکھنے کی حسرت لیے ہوئے چلے گئے, کچھ بھی نہ ہوا. اولئک هم الخاسرون کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کے, کہ وہ گھاٹے والوں میں سے ہیں, کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھ نہیں سکتے. اتنی بڑی دولت کوئی اکٹھی کر نہیں سکتا دنیا میں, نہ اتنی لمبی چوڑی کوئی بادشاہت کر سکے, کیونکہ اب تو عمر ہی کل 60 70 80 کی ہو رہی ہے, تو 400 سالہ حکومت کیسے کر سکتا؟ اتنی دولت ساری دنیا کی اکٹھی کیسے کر سکتا؟ تو اب نہیں ہو سکتا ایسا. اتنا بڑا بادشاہ, اتنی دولت والا, مگر پھر بھی اولئک هم الخاسرون کے وہ گھاٹے والوں. بات سمجھ لو کہ اللہ نے ارشاد کیا فرمایا, کہ جو لوگ اللہ کے وعدے کو پکا ہونے کے بعد میں توڑتے ہیں, اور اس چیز کو, اس بات کو توڑ دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے, تو وہ کون ہے؟ اولئک هم الخاسرون, وہ گھاٹے والوں ہیں. جو زمین میں لڑائی کرتے, فساد کرتے, وہ گھاٹے والوں میں. اس آیت کریمہ میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی رشتے کو توڑتے ہیں, رشتہ جب جوڑتا ہے, لڑکی لڑکے کا, عورت کا اور شوہر کا, جب منگنی کہہ لو یا پھر نکاح کہہ لو, وہ ایک دو کے جوڑنے کا تعلق کا ہوتا ہے, کہ اللہ نے حکم دیا اس کے جوڑنے کا. تو جو جوڑنے کے بعد توڑتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے, تفسیر میں لکھا ہے, تو وہ گھاٹے والوں میں, وہ گھاٹے والوں میں گنہگار ہے, خطا کار ہے. اس لیے رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے, رشتوں کو نبھانا چاہیے. یہ عورت جو ہے, یہ پسلی سے اللہ نے دل کے قریب سے پیدا کی ہے, اور اس کی فطرت اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ پسلی سے پیدا ہے, ٹیڑھی, اسے سیدھی نہیں کر سکتے. اگر سیدھی کرو گے پسلی کو تو ٹوٹ جائے گی, مگر سیدھی نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے عورت کی فطرت بھی وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے, اسے سیدھی نہیں کر سکتے. اسے اسی طریقے سے جو ہے, جیسی وہ ہے اسی طریقے سے نبھاؤ. اسی طریقے سے نبھانے کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں کئی بیویاں تھیں جو قریشی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت صدیق اکبر کی بیٹی, حضرت ام سلمہ تھی, حضرت زینب تھی, اور حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی تھی ام حبیبہ, کئی جو تھی ابو سفیان کی بیٹی تھی, کئی یہ قریشی تھی, اور کئی جو تھی وہ ایک قبطی قوم کی تھی, اور ایک یہودی قوم سے تھی. تو وہ مطلب 5 یہ قریشی اور 3 جو تھی وہ غیر قریشی. نا اتفاقی ہو گئی. سرکار نے سمجھایا تو سمجھ میں بات نہیں آئی, سرکار کے سمجھانے سے بھی سمجھ میں بات یہ ہے, یہ بات کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اسی حدیث کو سنا رہا ہوں. تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نیچے رہتے تھے حجروں میں، وہ اوپر سرکار دوسری منزل پہ جا کر کے لیٹ گئے۔ یہ بات تمام صحابہ کرام میں پھیل گئی کہ سرکار نے بیویوں کو طلاق دی، طلاق دے دی۔ حضرت فاروق اعظم آئے، حضرت صدیق اکبر آئے، اور حضرت صدیق اکبر نے آ کر اپنی بیٹی کو سخت سخت کہا، حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی۔ تو سرکار سے پوچھا جا کر کے، اے اللہ کے رسول آپ، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ میری بات نہیں مانی انہوں نے، اس لیے میں ایک طرف کو جا کر کے اوپر چھت پہ جا کر کے دوسری منزل پہ بیٹھے۔ تو حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر اور بھی تمام صحابہ کرام کہ سرکار آپ ارشاد فرماؤ، ابھی ابھی میں اپنی اپنی بیٹیوں کے ابھی ٹھیک کیے دیتے دماغ کو۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسا آپ کرنا چاہتے ہو ایسا نہیں۔ حضرت جبریل امی وحی لے کر کے آ گئے، 21ویں سپارے کی آخری آیتوں میں اور 22ویں سپارے کی پہلی چند آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا نبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دو، ان کنتم تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی میں زینت اور ثمراء چاہتی ہو، مال دولت کی فراوانی چاہتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ اور اگر تم وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر صبر کرو۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ارادہ جاننا چاہا ہے کہ اگر دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہو، ثمراء چاہتی ہو، عیش و عشرت چاہتی ہو، تو اللہ اسے دے دے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر بتا دو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے، حضرت ام حبیبہ حفصہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے والد سے، اپنی ماں باپوں سے مشورہ کر کے یہ مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے کہا سرکار ہم سے مشورے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، آخرت کا گھر چاہتے، دنیا کے معلومات سے ہمیں کوئی، ہم سے جو بھی ہم سے گستاخی ہوئی ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہمیں معاف فرمائے۔ اسی وقت جو ہے انہوں نے معافی مانگی، تمام عورتوں نے، تمام جو بیویاں تھیں سب نے معافی مانگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، وفادار رہیں گے، وعدہ کیا۔ تو یہ معاملہ پہلے سے چلتا چلا آیا ہے، تو رشتے توڑے نہیں جاتے۔ آج ذرا سی بات میں ذرا کوئی بات ہوئی ایک دم سے طلاق، پھر آتے ہیں امام صاحب بتا دیے، مسئلہ بتا دیے، طلاق دے دیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ مذاق ہے؟ یہ دین مذاق کر لیا، دین کو مذاق بنا لیا، ذرا سی باتوں میں طلاق۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، جس کا جوڑنے کا حکم فرمایا اسے توڑو نہیں، اس رشتے کو مت توڑو، طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام، سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک طلاق دینا۔ تو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہو اور وہ کام کوئی کرے تو پھر وہ کیسا مومن ہے، وہ کیسا عاشق رسول ہو سکتا ہے جو ناپسندیدہ کام کرے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، لوگ ان سے ملنے کے لیے، خرقان افغانستان کا ایک سا شہر ہے، وہاں کے حضرت ابو الحسن خرقانی محمود غزنوی کے دور میں ہوئے ہیں، تو لوگ باہر سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو جب گھر آئے تو آپ تھے نہیں گھر، باہر گئے تھے کسی کام سے یا کچھ لینے کے لیے گئے تھے، گھر آئے تو جب گھر آ کے پوچھا، بیوی بڑی سخت تھی، اس نے اتنی گالیاں سنائی کہ بجائے گھر میں گھسنے کے انہیں بھاگنا بھاگا، چلے گئے لوٹ کے، کوئی اور مطلب نہیں تھا، ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے آئے تھے، چلے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے جیسے ہی شہر سے نکلے تو وہ باتیں کرتے جا رہے، بھائی اتنا اچھا ہم نے نام سنا اور اتنے پائے کے بزرگ جن کی کراماتیں کھلی کراماتیں ہیں، اور گھر میں معاملہ اتنا ٹیڑھا کہ اس نے گھر میں آنے کے لیے پانی پتے کو بھی نہیں پوچھا، بات کیا ہے؟ تو ادھر سے وہ لکڑی اپنے سر پہ لے کر کے آ رہے تھے، سنی اور اسی جگہ کہ بھائی لکڑی اتروا دو، لکڑی اتروائی، اور وہ بھائی بات بتاؤ، بات کیا؟ تو انہوں نے کہا صاحب ایک یہاں ابو الحسن خرقانی نام کے ایک بزرگ ہیں، ان سے ہم ملاقات کے لیے آئے، دیدار کے لیے آئے تھے، مگر جب گھر پہنچے تو ان کی بیوی اتنی تیز کہ اس نے بجائے پانی پتے کے پوچھنے کے گالیاں دے کے بھگا دی۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھ لیا تم نے،
वो गुनहगार मैं ही हूं, वो गुनहगार मैं ही हूं। तो उन्होंने सबने दस्तबोसी की, कहा सरकार और बातें तो बाद में होंगी, ये बता दो ये बेमेल मामला कैसे है, ये बेमेल मामला कैसे है। तो उन्होंने कहा आपसे, फरमाया सबसे कि भाई तुमने देख लिया कैसी है, कि देख लिया साहब लायक तलाक है, बिल्कुल 1 मिनट रखने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो दीन में रोड़ा है। तो आपने इरशाद फरमाया तुमने समझ लिया मैं भी जानता हूं कि वो लायक तलाक है, मगर मैंने अल्लाह के रसूल की एक हदीस पाक पढ़ी थी कि अल्लाह के नजदीक जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम अपनी बीवी को तलाक देना। मैंने जो है इस हदीस को पढ़ करके और अपनी बीवी की बातों पर सब्र कर लिया कि अल्लाह का जो नापसंदीदा काम है वो मैं क्यों करूं, वो मैं क्यों करूं। मैंने सब्र कर लिया। उस सब्र का नतीजा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को अपना वली बना लेता है, दोस्त बना लेता है। तो अल्लाह ने ये विलायत का मर्तबा उसकी नालायकी और उसकी बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से इनायत फरमाया। तो जिसकी वजह से मुझे विलायत का मर्तबा मिला, तो मैं उसे जुदा कैसे कर दूं। बात समझिए, बात क्या है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उस रिश्ते को मत तोड़ो जिसके जोड़ने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म फरमाया। उलाइका हुमुल खासिरून, अगर ऐसा करोगे तो तुम घाटे वालों में से हो जाओगे, घाटे वालों में से हो जाओगे। ये माशरा अगर कुरान और सुन्नत पर समझ के, ये कुरान और सुन्नत है, अगर अमल कर ले तो माशरा इतना हसीन हो जाएगा कि सारी दुनिया तुम्हारे जेरे नगी होगी। मगर अफसोस उस वक्त होता है कि 16 साल से समझाते समझाते कुरान और हदीस को रिपोर्ट ये मिली है मुझे कि नई नस्ल के जितने लड़के हैं टोटल जुआ खेल रहे, टोटल वो उड़ा रहे, वो क्या नाम है, हेलीकॉप्टर। कोई 3500 जीते बैठा है, कोई 2500 जीते बैठा है, कोई हारे बैठा है। एक लड़के को पकड़ लिया, जब उसके 2 मारे तो उसने कहा मुझे क्यों मार रहे हो, एक बता दो जो ना खेलता हो, एक बता दो जो ना खेलता हो। तो ये नतीजा है मेरी इस तबलीग का कुरान और हदीस को सुनाने का कि पूरी की पूरी नस्ल जो है वो शराब यानी नशे की जानिब और जुए के मतलब जुएबाज हो गई, नशेड़ी और जुएबाज पूरी की पूरी नस्ल। ये नतीजा मेरी तबलीग का है। हाँ, अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अपनी तबलीग पूरी कर रहे हैं। अल्लाह के सामने कह नहीं सकते, कयामत में तुम कह नहीं सकते कि हमें बताया ना था, कोई कह नहीं सकता कि बताया ना था। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, दूसरे सिपारे की आयत सुना रहे हैं कि तुमसे पूछते हैं जुए और शराब के बारे में, जुए और नशे के बारे में, तो आप फरमा दो इसमें बड़ा गुनाह है, इसमें बड़ा गुनाह है। बड़ा गुनाह जिसे अल्लाह कह दे तो उसे वो फायदे की बात हो सकती है। जरा सोचो, जब हमारी नई नस्ल जुए को सीखेगी तो वो सारी जिंदगी क्या करेगी। कोई हुनर उसने सीखा नहीं, जो हुनर सीखता है भाई हमने कुरान पढ़ा तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं। कोई मिस्त्री होता है तो वो मिस्त्रीगिरी से सारी जिंदगी गुजारता है, कोई राज होता है तो सारी जिंदगी वो मकान बनाकर जिंदगी गुजारता है। जो जुआ सीख रहा है तो वो सारी जिंदगी जुआ खेलेगा। सच समझो कि आखिर नई नस्ल कहां पहुंचेगी। कुछ तो खबर लो, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद जाकर के जुआ खेले और तुम बेकार खाट पे पड़े हो, तो उस वक्त तुम्हें क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, खुशी होगी या गम होगा, जरा कुछ तो सोच लो। अल्लाह तबारक व तआला से